السلام علیکم 9th کلاس. ہاؤ آر یو آل بیٹا؟ امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے. اور لاسٹ جو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا کہ 7 چیپٹر جو ہے وہ آپ کی آیت 48 سے آیت 59 تک ہے. تو آج ہم 7 چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے، اس کا ایک ریویو لے کے. اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ آج کمپلیٹ کریں گے. جی، آیت 49 ٹو آیت 58. اس وقت تک منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب اور حکمت والا ہے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو. یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا. جیسا کہ حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوگا کہ انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا ہے، تو خدا نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا. بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس کے لیے جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں تو خدا اسے نہیں بدلا کرتا. اور اس لیے کہ خدا سنتا اور جانتا ہے. جیسا کہ حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوگا. انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے. جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے. جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا ہو اور پھر ہر بار وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں تو خدا سے نہیں ڈرتے. اور اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پشت ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں، اور عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو. اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو. کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا. جی بیٹا، یہ ہم بامعنی اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ دو آیات کے ساتھ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں. یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہے. اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. ایکسرسائز میں سب سے پہلے بیٹا اس کے الفاظ معنی ہیں. غرہ خبط میں ڈالا، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، لم یکو مغیرن وہ بدلنے والا نہیں ہے، کدابی جیسے عادت یا طریقہ، تسکا پنا تم پاؤ، شرط بھگا دو، فم بس پس پھینک دو. جی بیٹا، الفاظ معنی جو ہیں یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، ان کو آپ نے اچھے سے لرن کرنا ہے. یہ لرن ہوں گے تو آپ کو بامعنی اور بامحاورہ ترجمہ بنانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. نیکسٹ دیکھیے بیٹا، اس کی مشقی سوالات ہیں. اس کی تمارین میں سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر کفار نے کیا تبصرہ کیا؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شوق شہادت اور جذبہ جہاد سے سرشار جنگی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے یہ تبصرہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی غالب اور حکمت والا ہے. کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں؟ کوسچن نمبر 2 ہے یہ آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جانب سے عہد شکنی سے متعلق مندرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر وہ لوگ جن سے آپ نے صلح کا عہد کیا ہو اور وہ پھر ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دو کہ ان کی آئندہ نسلیں یاد رکھیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے بدعہدی اور دھوکے کا خوف ہو تو ان سے کیا ہوا عہد انہی کی طرف واپس پھینک دو اور انہیں برابر کا جواب دو. کوسچن نمبر 3 ہے اس کا، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان ہوئے ہیں؟ سورہ انفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے مندرجہ ذیل اسباب بیان ہوئے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. نمبر 2، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا. بیٹا آپ کا کوسچن نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجیے. وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا
الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے تھے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزہ چکھو، یہ ان کے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جی بیٹا، آپ کی جو ہے وہ 7th چیپٹر کی ایکسرسائز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آپ اس ایکسرسائز کے کوسچنز کو اپنی نوٹ بکس پہ رائٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ یاد کریں گے، اور جو اس آیت کا مفہوم ہے اس کو بھی آپ اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا چیپٹر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اگر اس میں کچھ پرابلم ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔